اگر آپ نے میچ جا کے دبئی میں کھیلا انڈیا کے خلاف غلط ہوگا. we should definitely say no. This should be a red line. کیا ہے کہ ہم untouchables ہو گئے نہیں, اور ماشاءاللہ ٹیم ہماری کتنا زبردست کھیل رہی ہے. Exactly. What's the problem? So problem is ideological or political نا, not sporting or otherwise نا. Not at all. تو اگر تو اس حوالے سے ہمیں بھی اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے زمانے میں انہوں نے ڈوسیہ ایشو کیا تھا, مجھے یاد ہے, I was chairman فارن افیئرس کمیٹی. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ہمارا ڈوسیہ ہے اسٹیٹ ٹیررزم آف انڈیا, اور 40 صفحے کا ڈاکیومنٹ تیار کیا اکتوبر 2020 میں. پھر آگے بات بڑھنے لگی تو ان کے جی سیز فائر, ہم انڈیا سے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں, تو ہم ادھر چل پڑے, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کچھ نہیں ملا. جنرل باجوہ نے مجھے خود کہا کہ برٹش ہائی کمشنر نے مجھ سے کہا ہے کہ مودی از ویری کنسرنڈ کہ پاکستان سے اس کو ہٹلر کہا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے, وہ جا رہا ہے, تو یہ ذرا اس کو کام ڈاؤن کریں. تو جنرل باجوہ نے مجھے کہا, پھر میں نے کہا کہ پرائم منسٹر کو کہ جی گو ایزی آن دس. یہ کیا بات, مطلب ہے کہ ہم بولنے کے لیے سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, اتنا خوف ہے کہ جی وہ کسی نے امپیکٹ ہوتا ہے جب آپ بولتے ہیں. ہاں نہیں, مطلب ہے کہ ہم اگر کرنا کچھ نہیں تو بولنا بھی ہم خوف زدہ ہو گئے. یہی پرابلم ہے نا, اسٹریٹجک کلیئرٹی نہیں, کہ اگر آپ کو میسج آ گیا گورستان سے تو آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے جی ہم ان کی بات مان. واٹ آر یو گیٹنگ ان ریٹرن؟ Also the ceasefire along the LOC was a wrong move then. جب 2020 میں تھا, 21 میں جنوری 21 میں, وہ بھی غلط تھا. مطلب ہم نے انڈیا کو ایک کارٹ بلانش دے دیا, اور آپ کا تو وہ سیز فائر کا ان کو فائدہ ہوا چین کے خلاف. سیز فائر نے ان کو اس لیے منتیں کی کیونکہ جب ان کو پھینٹی پڑی چائنا سے مئی اور جون 2020 میں گلوان میں, تو پھر انہوں نے کہا پاکستان اور چین اکٹھے نہ مل کے ہمیں کچھ کریں. اس خوف سے انہوں نے سیز فائر کی بات کی. اور مشاہد وی نیور لرن فرام آور مسٹیکس. کیا ہوا تھا 63 میں سوارن سنگھ بھٹو ٹاکس. نہیں وہ نہیں, ہمارے اس وقت بھی یہی تھا نا کہ چائنا سے گئے تھے. تو اس لیے ہماری ضرورت ہے خارجہ پالیسی ہو, قومی سلامتی ہو, کشمیر ایشو ہو, اس میں اسٹریٹجک کلیئرٹی کی ضرورت ہے, اور پیلسٹائن ہو. اس حوالے سے ہمیں بڑا کلیئر اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے دوست کون ہیں. چائنا آپ کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے. چائنا کی وجہ سے آپ نے یہ ایشو سیکیورٹی کاؤنسل اب لے کے گئے, آپ کو یاد ہوگا. آپ کو چائنا ڈپلومیٹک کور دیتا ہے, اکنامک کور دیتا ہے, سیکیورٹی کور دیتا ہے, ہر کور دیتا ہے. تو چائنیز کے جو لوگ ہیں ادھر, ان کا دفاع کرنا, ان کا تحفظ دینا, یہ ہمارا فرض ہے ریاست. بالکل. جو ہم یہاں سنتے ہیں یعنی کہ پروپیگنڈا کے کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا اور پروجیکٹس رک جائیں گے اور چائنا ناراض ہو گیا. ان دا لاسٹ 48 آورز ہمیں چائنا اور پاکستان فارن آفس دونوں سے بڑی ایک پازیٹیو اسٹیٹمنٹس آئی, ریفلیکٹنگ دا ریالٹی, the positivity of this relationship. مشاہد آپ تو بڑی closely اس کو دیکھتے ہیں. be very clear. چائنا پاکستان تعلقات میں کوئی طاقت رکھنا نہیں ڈال سکتی, اور چائنا پاکستان قربت انشاءاللہ جو چونکہ حالات جو پیدا ہو رہے ہیں اور قریب ہو گئے, خاص طور پہ ابھی جو نئے دور میں ہم آ رہے ہیں جس میں سر جنگ بڑھ رہی ہے, اور کیونکہ ہمارے مشترکہ مفادات ہیں. لیکن having said that, I would say کہ ہمارے ہاں پاکستانی سائٹ سے ہمارا سسٹم ناکام رہا ہے, نالائق رہا ہے چینی باشندوں کے تحفظ میں. اسی سال 2024 میں 3 حملے ہوئے ہیں, اور دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا کہ کچھ اثر نو دیکھیں کہ نیا پاسبلٹیز کیا. تو میرے خیال میں پاکستان چائنا کی جوائنٹ سیکیورٹی میکنزم یہ جوائنٹ سیکیورٹی اینڈ انٹیلیجنس میکنزم تیار کرنا پڑے گا. نو بوٹس آن دا گراؤنڈ, لیکن آپ بیٹھ کے کوئی آپریشن روم بنائیں جس میں چینی بھی بیٹھے ہوں. ان کی ٹیکنالوجی بڑی اچھی ہے, ان کی انٹیلیجنس بڑی اچھی ہے, انہوں نے اپنے ملک میں قابو ڈایا ہے. اور ویسے بھی ہمارے ایک ایگریمنٹ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, ایران کے ساتھ بارڈر, ایران کے ساتھ ہے, یو ایس کے ساتھ ہم نے کیا ہے, افغانستان کے, یو ایس میں تو ہم نے بوٹس آن دا گراؤنڈ بھی الاؤ کر دیے تھے, دور سے ادھر سے آئے تھے. نہیں, جو ایران کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس میں جوائنٹ ایکشن کا ذکر ہے. تو وہ بات اگر ایران کے ساتھ ہو سکتی ہے ہمارے ہمسایہ کے ساتھ, تو چین کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کریں. مقصد ہے کہ ہمیں چائنیز انویسٹمنٹ چاہیے, ہمیں چائنیز اکنامک پریزنس چاہیے, چائنیز جو سیکیورٹی ان کے ساتھ تعلقات ہیں بہت امپورٹنٹ. اور اگر چائنیز اگر افغانستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا کانگو میں یا نائجیریا میں جس میں کوئی چائنیز کبھی گیا وہاں, تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ادھر اس کا مطلب غفلت تو ہو رہی ہے نا. اور وہ جو ابھی کراچی میں واقعہ ہوا تھا, وہ ٹرک تو پارک تھا 100 kg کے ایکسپلوسیو کے ساتھ ایئرپورٹ کے باہر,
کسی نے نوٹس نہیں. اس کا مطلب وہ ایس او پی جو ہم نے تیار کیا تھا کہ جہاں سے چائنیز گزریں گے وہ ایریا کلیئرڈ ہوگا, اس کے آگے پیچھے سیکورٹی ہوگی, وہ فالو ہی نہیں ہوا. تو یہ تو کوتاہی ہے نا, غفلت ہے. دس از نیگلیجنس آف دا ہائیسٹ آرڈر. سو یہ ہمیں اپنا سسٹم کو سر نو دیکھنے کی ضرورت ہے, سیکیورٹی سسٹم جو ہے. اچھا, اس پہ شاید بات ہوتی رہی ہے پچھلے کچھ مہینوں سے, تو آپ کو کچھ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دونوں طرف آر وی کلوزر آن دس ایشو کہ بھائی جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ اینڈ یہ انسٹیڈ آف بات تو ہوتی جا رہی ہے اور کچھ اسٹیپس بھی لیے گئے ہیں, لیکن کانکریٹلی میں بات کروں کہ کیا چیز فرق ہوا ہے, کیا چیز بہتر ہوئی ہے جو ماضی میں نہیں تھی جو اب ہوئی ہے, اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی. بات تو اسلام آباد میں ہوتی ہے, وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن آ جاتی ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ داسو میں کیا ہو رہا ہے, یا گوادر میں کیا ہو رہا ہے, یا کراچی ایئرپورٹ میں کیا ہو رہا ہے, اور پورٹ قاسم میں کیا ہو رہا ہے, از اٹ بینگ امپلیمنٹڈ دیئر اور ناٹ. میں سمجھتا ہوں اس میں ایک فقدان ہے, ایک گیپ ہے, ایک تشنگی ہے, اور کوآرڈینیشن میں بھی, انٹیلیجنس رول میں بھی. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں, یہ لوگوں نے کیا ہوا ہے, ہم بھی ایزیلی کر سکتے ہیں. And we've done it with other countries. یہ تو نہیں کہ اور جیسے ہم نے کہا کہ ایک سوورینٹی کی ڈائمینشن ہے, یہ میں بتا رہا ہوں, یہ ٹیسٹ کیس ہے چائنا کے ساتھ. کیونکہ دیکھیں نا, انہوں نے بھی پیشنس, وہ نہیں کہ وہ چھوڑ کے جائیں گے, ایسی بات ہے کہ وہ چائنا کے انٹرسٹ ابھی تو نہیں ہے, کئی دہائیوں سے ہیں, دے آر ویری کور انٹرسٹ. لیکن ہم کیوں ان کا ایسا ٹھیس پہنچائیں ان کے اعتماد پر کہ وہ کہیں کہ پاکستانی سسٹم پر ہمیں اعتماد نہیں ہے, اور پاکستانی سسٹم میں جان نہیں ہے, یا پاکستانی سسٹم نالائق ہے, یا کیلس ہے, یا انکمپیٹنٹ ہے. ان کو موقع کیوں دے؟ اور ہمارے اگر دشمنوں نے سازش بھی کرنی ہے تو سازش کو ناکام بنائیں آپ, تو وی شوڈ ڈو اٹ. پاکستان کے دیکھ رہی تھی میں, ٹاپ ملٹری کمانڈ کی بھی میٹنگز ہوئی ہیں چائنا میں. آئی تھنک لاسٹ ویک بھی کوئی وزٹ تھا. تو میرا خیال ہے یہ جو اس طرح کے وزٹس ہیں, they can help in creating greater understanding. کیونکہ ہر وزٹ میں ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہوتا ہے. چاہے ہمارے پرائم منسٹر کی میٹنگ ان کے وائس پریمیئر سے ہوئی ہے باکو میں, اس میں بھی یہ بات ہوئی. چاہے چائنیز پرائم منسٹر پاکستان آیا لی چیانگ, اس میں بھی یہ بات ہوئی. چاہے جب پچھلے سال پرائم منسٹر گئے تھے بیجنگ شی جن پنگ کے ساتھ, اس میں بھی یہ بات وہاں آپ کو پتہ ہے ادھر تو آخری وقت میں انہوں نے ٹاکنگ پوائنٹس اپنے بدلے اور پاکستانیوں کو کہا be prepared for this, we will be raising this. So this is a serious issue. تو دیکھیں نا کہ وہ جائیں نا, اگر 5 سالوں میں 19 چائنیز مارے گئے ہیں 7 حملوں میں, اس میں 13 پاکستانی بھی ہیں, تو اگر ہمارے پاکستانی مارے جائیں بیجنگ میں, شنگھائی میں, شیان میں, یا اورمچی میں, how would you feel? We would feel. اور وہ آئے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے, وہ آئے ہوئے ہیں ایز پروفیسرز, وہ آئے ہیں ایز انجینئرز, ٹیکنیشینز, ایکسپرٹس. They are not soldiers. They are here to help us. تو ہماری تو یہ پھر بہت ناکامی ہے, نالائکی بھی ہے. میرا خیال ہے کہ I think we are heading towards a situation where کچھ نہ کچھ میکنزم سیٹ اپ ہوگا. I think that there is a realization on all sides کہ ہوگا. But anyway, on that note, پروگرام ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ مشاہد صاحب joining us. ناظرین, پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.